السلام علیکم بزم عزیز، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کبھی کبھار کچھ مصنفین، کچھ شعراء کی کتابوں سے کچھ اقتباسات یا کچھ اشعار ان کے سلیکٹیو سا ایک ہم آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے۔ تو آج کے دن کے لیے جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ عمیر احمد کی کتاب۔ عمیر احمد جو ایک نامور مصنفہ ہیں اور جن کے بہت سے پلے پی ٹی وی پہ چل رہے ہیں، مختلف چینلز پہ بھی چلے ہیں اور باقاعدہ ایوارڈ یافتہ وہ ہماری مصنفہ ہیں۔ تو ان کی کتاب میری ذات ذرہ بے نشاں، تو ان کا افسانہ میری ذات ذرہ بے نشاں جو بہت سال پہلے جیو پہ اس پہ پلے بھی چلا تھا اور بہت ہٹ رہا تھا، تو اسی کے پیج نمبر 76 میں سے ایک اقتباس ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں اس وقت، اور سن کے یقیناً آپ کی دلچسپی اتنی بڑھے گی کہ آپ چاہیں گے کہ آپ اسے پڑھ سکیں۔ یہی تو مشکل ہے سارا کہ تم اپنی امی کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں تمہاری امی کے بارے میں وہی کچھ جانتا ہوں جو میں نے لوگوں سے سنا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ان سے کسی سے بھی بہتر سمجھ سکتا ہوں، تم سے بھی بہتر۔ حالانکہ میں نہ کوئی سائیکالوجسٹ ہوں، نہ مجھے لوگوں کو سمجھنے کا شوق ہے، لیکن پچھلے 2 ماہ سے میں ان کے بارے میں اتنا سوچتا رہا ہوں کہ ان کو پسند کرنے لگا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آتا کوئی اتنا صبر، اتنا اصرار کر سکتا ہے جتنا انہوں نے کیا۔ پاپا کو لگتا ہے کہ صبا نے ان سے بہت محبت کی تھی، اور جب انہوں نے انہیں چھوڑ دیا تو پھر صبا نے دنیا ترک کر دی، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری امی کا اور خدا کا ایک بہت خاص رشتہ تھا۔ انہیں صرف خدا کے ہونے پر یقین نہیں تھا، یہ بھی اعتماد تھا کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے اس کی وجہ سے ہے، اور انہیں لگتا ہوگا کہ خدا نے ان کے گرد ایک حفاظتی حصار کھینچا ہوا ہے۔ انہیں یہ زوم ہوگا کہ وہ خدا سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ وہ کبھی اس حصار کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت ہیں یہ ڈائلاگز کہ انسان اتنا یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سب لوگ، ہم سب بحیثیت مسلمان، بلکہ کسی بھی مذہب کے ہوں، اپنے اپنے رب پہ، بھگوان پہ، گاڈ پہ سب کا یقین ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کیریکٹر کے بارے میں جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک صبر کیا اصرار کا نمونہ دکھایا گیا ہے اس میں صبا کریم جو کہ ہیروئن ہے اس کہانی کی۔ تو ضرور پڑھیے، ضرور دیکھیے۔ جیو ٹی وی پہ یہ ڈرامہ ٹیلی کاسٹ ہوا تھا۔